سے شباب دیتے ہیں، کرنا غفلت پڑھنے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب الکبریاء صدر درائی رب کائنات رب ماہی مالک کوثر محبوب بالبر شافع محشر حامل بالکسا وانتصاری جہاں سیدی سرورہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس افراد ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گواہ خالق لم یزل کی پاک بارگاہ اقدس افراد اللہ رب العالمین ناچیز کے جنم کے بعد زبان اللہ اور غلطی خطا تو معروف کرنا۔ انتہائی معزز و محتشم سادات کرام، مشائخ اعزاء، علماء ذی احتشام، عوامی اہل سنت، آج دین بابرکت روحانی محفل ختم نبوت کے حوالے ناظرین کا قدیر جس کے اندر حاضر گواہ مالک لم یزل کی پاک بارگاہ اقدس اللہ رب العالمین سادہ دل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے سادہ سب کے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ تقریر بلا تمید شروع۔ عزیزان گرامی، بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہوں نے آکھیا جاندہ ضروریات و مذہب اہل سنت، وہ چیزاں اہل سنت کے مذہب کے نام سے انہوں کا اعتقاد رکھنا ضروری۔ انہاں وچوں اگر بندہ کسی شے کا انکار کرے تو اہل سنت و جماعت تو خارج ہو جائے۔ بعض چیزاں ہوتی ہیں تو ضروریات دین شامل، انہاں وچوں اگر کسی کا بندہ انکار کرے وہ دائرہ اسلام کو خارج ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات مذہب کا مسئلہ نہیں، ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ ضروریات دین انہوں آتے ہیں جنہوں عام خاص سارے جانتے ہو، اور عقیدہ ختم نبوت عام خاص سے عام خاص رہ گئے کہ وہ مسئلہ ہے جنہوں چھوٹے بھی جانتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک جگہ مبارک پیش کیتا گیا۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ انہیں آخیا جی میرا نام یزید بن شہاب۔ وہ گدے نے اگوں اپنا ایک اور تعارف کروایا، کہنے لگا سونیا ساڈی نسل میری نسل 70 گدے ہیں اور میری نسل کے جنے گدے میرے تو پہلے ہوئے ہر گدے تے کسی نہ کسی نبی سواری کی۔ اپنی نسل دا میں آخری گدا میرے تے جڑا بھی سوار ہوندا سی میں انہوں تھلے ماردا سا چک کے کہ
کیونکہ مینوں اللہ بنایا ہی تواڈے واسطے آخری نسل دا گدھا میں ساں تساں رسول آخری ہو میرے اوپر سواری بھی کی کر سکتی ہے یعنی گدھا بھی عقیدہ ختم نبوت کو سمجھتا پیا امام الانبیاء نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ابن خطاب ہوگا جس بارے مصطفیٰ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوگا عمر ابن خطاب ہوگا عمر ساری زندگی یاد آیا میں غلام رسول نبوت کا دعویٰ سے خدا کبھی نبوت کی برابری نہیں چھوڑی جس بارے حدیث تھی انہیں کوئی زندگی سے دعویٰ نہیں کیتا ساری یان خود کیا رکھا جن دے بارے حضور فرمایا سی میرے بعد نبی ہوندا تے اے ہوندا اس عمر نے کدی زندگی چ نہیں آکھیا میں نبی ہوں بلکہ حضرت تاریخ دمشق الکبیر چ لکھیا حضرت عمر نے کسے پوچھا تواڈے تعارف کی ہے آپ نے فرمایا عبد مصطفیٰ سبحان اللہ فرمایا عبد مصطفیٰ میرا تعارف اتنا ہی ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں تو عزیز آنے کی رابی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سراج الائمہ آپ نے کسے پوچھا اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے وہ دنال کی کرنا چاہیے فرمایا جڑا صرف ایسے بندے تو دلیل مانگ لگے نا کہ اپنے نبی ہومن دی دلیل دے امام اعظم فرماندے نو دلیل منگن نال کافر ہو جائے کیونکہ دلیل اس مسئلے وچ منگی جاندی ہے جے وچ ابہام ہوئے شک ہوئے ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ جدو دلیل منگنی ہی جائز نہیں تو پھر مہر علی شاہ مناظرے واسطے کیوں آیا کیوں جی سوال تو پیدا ہوتا نا جدو مناظرہ ہونا سی مناظرہ تو ہی ہوئی سی نا تو اپنی دلیلاں دے میں اپنی دینیاں تو جو ایڈے وڈے امام دا فتوی ہے تو پھر مہر علی شاہ میدان وچ کیوں آیا مہر علی شاہ مناظرہ کرن نہیں سی آیا نہ نیت مناظرے بھی لے کے آیا سی تا کر کے ایک غیر متعلق مولوی پیر مہر علی شاہ کو کہنے لگا پیر اے ابو عالم دے خیال رکھے کہ علمی گل کریا جے کرامت نہ دکھایا جے آپ فرمایا تو سارے کلام سانو میں آپ سے نہیں آیا اور حضور بھائی مہر علی شاہ اے مناظرہ نہیں سی کیتا اے بھی ذہن وچ رکھے جی مناظرہ علمی ہوندا ہے آپ فرمایا تو آنا میں نبی ہاں میں نبی نہیں میں غلام نبی ہوں قلم کاغذ میں رکھ دینا تو بھی رکھ دے جے دے حکم نال قلم کاغذ تے کلمہ چ لکھے او سچا ان مناظرہ نہیں آکھ دے ایک مولوی کہن لگا حضور ایڈا وڈا دعویٰ کر چھڈیا جے تے جی وہ آ جاندا آپ فرمایا میں کہڑا اپنے کولوں کیتا سی میں جدو دعویٰ کر رہا سا کنڈ تے میری غوث پاک کھلوتا سی تو سونے ہو آپ مناظرہ کرن نہیں آئے بلکہ صرف اس دلے نو گندیاں کرن آئے تو گندہ ہو گیا امام الانبیاء دی حیات ظاہری دیکھی دو بندیاں دعوی نبوت کیتا ہے ایک اسود انسی ایک دا نام ہے مسلمہ کذاب اسود انسی نو صحابہ نے ماریا اے فیل بھی دستا پیا بھی جڑا نبوت دا دعویٰ کرے نا او دے نال مناظرے نہیں ہوندے اچھا بولو ان وڈ کے سٹو کی کرو وڈ کے سٹو دووی گل مسلمہ کذاب جن دعویٰ نبوت کیتا سی ایڈا قابل سی اے کول ایک دا منن والا آ گیا تے کہن لگا اے تو آنا میں نبی ہاں اور مسلماناں دا نبی تے ایڈی شان رکھدا ہے انیاں نو اکھی دے چھڑدا ہے انیاں نو اکھی دے چھڑدا تے میں ایک اکھ تو کانا تو حال کر یار میں تینوں مننا انہیں آکھے اے کیڑا ایڈا کام آپ دعا کرنے ہیں تیری آنکھ ٹھیک ہو جاسی یا ہاتھ چاہے سو جڑی پہلی ہے وہ بھی جاندی انہیں کہا جا لعنت پہ بھی خدا دی چنگا نبی ہے بھی میرا جڑا ماڑا جا چانن آئی وہ بھی لے گئے
اچھا بولو یہ جڑے انگریزاں نے بنائے ہوئے یہودیاں دے کوڑے نبی ہوندے نا کئیاں دا چینل لے جاندے اج تواڈے حکمراناں نے نہیں کھڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ختم نبوت خطیب مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ ہن سنو علماء ہماری رہنمائی کرے میں جو ضروریات دین میں مسئلہ ہے یہ تو کلمہ پڑھ دو میں تو علماء دی رہنمائی دی لوڑ نہیں مسلمانوں دے بچے نو بھی پوچھے ہاں او تینوں ایو آکھیا جڑا مصطفیٰ دے بارے دعوی محبت کرے میرے واسطے رہنمائی دی لوڑ نہیں بن کے کیا بات علماء تیری رہنمائی کیڑی گل تے کرن اے کو کچی دا کہدا ہے او بول دے نہیں حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہے مسلمہ کذاب گرفتار کر لیا کہنے لگا دس ہوئے میں نبی ہاں کہ نہیں ہن ویکھ انہاں اے نہیں آکھیا میں پہلے صحابہ تو رہنمائی لے لواں آپ فرمایا مینوں نہیں سنیندا اچھا بول مسلمہ کذاب کہنے لگا دس میں نبی حضرت ابو مسلم خولانی فرمایا نہیں سنیندا مسلمہ کذاب محمد رسول ہے حضرت ابو مسلم خولانی خدا سنایا سچا رسول مسلمان اپنے نبی سن لی میری واری سنی حضرت ابو مسلم خولانی نے دسیا مسلمان میرا اسے میری سن رہی نظر پڑے یار او کسے کتے بلے دی سندا ہی نہیں ابو مسلم خولانی جدو آکھیا نا میں نہیں سنیندا تو کی آکھے کتیا اونے فوج نو آکھیا اگ بالو اگ بال کے مسلم خولانی نو او دے وچ چھڈ دتا جدو حضرت ابو مسلم خولانی آگے بڑھ جانے لگے اکھاں وچوں آنسو آ گئے مسلمہ کذاب سمجھا پتہ نہیں موت تو ڈر گیا ہے حضرت ابو مسلم خولانی فرمایا موت تو ڈریا نہیں رویا اس واسطے اللہ ایک جان دیتی ہے کدی لکھ جانا بھی دیندا وارو واری محمد دے قدماں تو قربان کر دیندا عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت ابو مسلم خولانی جدو اگ دے اندر گئے ہن امام الانبیاء دی ختم نبوت دا پہرے دار سی جدو اگ دے اندر گیا رب کائنات نے وہ پیغام اگ نو دتا جڑا ابراہیم دی واری دتا وے قل یا نار کونی بردا
ہن سنو ایک نقطہ ہے تھے ابو مسلم خولانی حضرت عمر نو دسیا نہیں میرے نال پیچھے کی ہویا اچھا بولو میرے نال پیچھے حضرت عمر آدھے پین بھی شکر ہے اس رب دی ذات دا جن ابراہیم دی مثال لطیفے دی گل ہے اگلے دن ایک مولوی تقریر کر دیا یہ واقعہ بیٹھا سنا میں کیا پتر پھس گئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گنا رو نو آک محمد بخشا ہون روے تا منا ابو مسلم خولانی آگے پیا جاندا ہے آگے تو صحیح سلامت باہر پیا آوندا ہے انے ہزاراں میل دور عمر مدینے وچ بیٹھ کے ویدا پیا یہ شان ہے خدمت گاروں دی دربار دا شان صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد خطیب مصطفی عاشقان مصطفی عزیزان گرامی اور بخاری شریف میں روایت ہے جب مسلمان لشکر جلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سویا یا یہ بولو اچھا بولو آج کل میں ایک نقطہ کر دے بندیاں دے ذہن وچ یہ ہے بھی سب تو بڑا بہادر مولا علی ہے یہ دے وچ کوئی شک نہیں وہ بہادر ہے لیکن جیڑی بہادری دی تعریف کی ہے آپ سمجھنے ہیں بہادری آدن بندے جنگ وچ مارنے یہ تعریف بہادری دی نہیں بہادری دل دی اس کیفیت دا نام ہے بھئی پہاڑ بھی آ جاویں نا تے بندہ اپنے قدماں تو ڈولے نا ان آدن بہادری حضرت سیدنا مولا علی نے خود فرمایا اے صدیق یہ تو نہ ہو نبی کا دین نہیں ہویا حضرت مولا علی فاروق اعظم فرماتے تو مصطفی کی کھانے ہیں عمر بھی ڈر گیا عثمان بھی ڈر گئے توجہ ہے سونے ہو اقبال آخیا سی بلبل کے لیے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا ہن اینا صحابہ کہہ رہے ہیں حالات نہیں صحیح تے حضرت صدیق اکبر جملہ پتہ کی بولیا بخاری اٹھاؤ آپ فرمایا مدینے دی عورتاں دی اڈیاں کتے دروندے پھرن بخاری چ لفظ نہ ہون میں ذمہ دار ہن مدینے وچ تو عورتاں کیڑیاں سن بولو ازواج مطہرات بھی کئی موجود سن اہل بیت دے افراد بھی موجود سن صحابہ دیاں ہمشیرہ بیویاں جڑیاں جنت دیاں حوراں دی مثال سن حضرت صدیق اکبر ایڈا سخت جملہ بولیا فرمایا مدینے دی عورتاں دی ہڈیاں کتے دروندے پھرن صدیق نو اے گوارا ہے نبی دی ختم نبوت دا ڈاکو گوارا نہیں اس جگ دے اندر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان جنگ ہو رہی انہاں گڑا کھود لیا اپنے آپ وڈا وچ پور چھڈیا پوچھا کیوں پہ کرنا ہے فرمایا ہو سکتا ہے قدم اکھڑا لگن شیطان اکھاڑے تے سچے جو نام آئی بھائی محمد توجہ ہے سونے ہو اے چیزاں اسی چشتی آنے ہیں بھی قدم یا اٹھاؤ نا یہ اٹھاؤ تے مڑ پیچھا ہٹاؤ نا اچھا بولو قدم یا اٹھاؤ نا یہ اٹھاؤ تے مڑ پیچھا ہٹاؤ نا عزیز آنے والے صحابہ کا جذبہ 12,000 صحابی
اس جنگ کے اندر شہید ہوئے جنہاں 700 صحابہ اور بڑے قرآن سن میرے نبی لوگ جناب آدھے اچھی جنگ رہے ہیں ٹوٹل شہیدوں کی تعداد 259 ہے شہید میری نبی کی ختم نبی لڑی گئی ہے 12,000 صحابہ شہادت میں پھڑیا اصل زندہ نہیں رہتے نبی کی ختم نبی کرنا جب کو معلوم ہوئے جان میری پڑھو ختم نبوت کا کو بڑھ دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق و سنت عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ہے کوئی بندہ خوبصورت محل بنا لے وچ ایک دی جگہ خالی کر دے بندہ بیٹھے آگے محل سونا بنے بدیے بدیے کلا لگ جائے خوبصورت میں ہو نہ ہو سال میں مسئلہ سننے اللہ نے محل بنا اس محل حضور نے فرمایا مولا علی میرے انسان مجھے ساری حال میرے بھائی میرے باپ کو قرآن ختم نمبر آئے حدیث بھی پڑھتے ہوئے ختم نمبر صحابہ کرام سے میرے تمام مسلمانوں مسئلہ ہے توجہ ہے ہو سکتا ہے کوئی آکھے یار ایڈے سخت الفاظ میں ان پھلاں دے ہر پواواں قرآن آتا ہے اتلم بعد ذالک ذنین بالولید بن مغیرہ نو قرآن آتا ہے حرام دا میں نے ایک آدھا 60 صاحب تہاڈی زبان بڑی سخت ہے اخلاق نال گل کرنی چاہیے دی میں کہ آ اخلاق قرآن نو بھی سکھا اونچا بولو عروہ بن مسعود ثقفی جدو آیا ہے نا حدیبیہ تے بخاری ہے انہیں انج گل کر دیا نا حضور ہاتھ چکیتا سکا بھانجا کھڑا سی حضور دی موڈے نال آپ ان تلوار دا پٹھا دستا ماریا فرمایا جی ہون ہاتھ رسول دے چہرے والا وڈیا پیچھا جاسی اور آپ نے جدو عروہ کہنے لگا ہے نبی تیرے صحابہ نس جاسن عروہ کہنے لگا تیرے صحابی بولو یعنی صحابہ اتے تنقید پہلے کسی مومن نہیں کی بولو تو صحیح جاگتے پہ ہو میں چونکہ عقیدہ لازمی رکھنا ہے نال صحابہ اتے تنقید کیتی عروہ نے تو صدیق اکبر دیتا جواب جا نشین رسول کشتا عشق رسالت اٹھا بخاری حضرت صدیق اکبر فرمایا اپنے لات تے عزا دی شرم دا چٹ یہ تو پنجابی ترجمہ شاہ صاحب تو پوچھ لو اچھا بولے میں انہی کی رعایت کر دینا میں کردہ نہیں عزیزہ نے مان جانا نبی دی رضاعت سے گل آ جا رہے ساڈا دین آخر ہے ہاتھ استعمال کر سکنے کر لو زبان استعمال کر سکنے کر لو اگر دو پاکستان سے معاملہ میرے پورا سمجھ کے الگ دو کے پہ جاؤ اپنا ایمان بچا رہے علامہ فضل علاماتی اس قوم کا ہیرو سلوات
کیونکہ پوری دنیا عزیز نے گرا میں انہوں نے چلنا مسلمانوں کے اندر جہاد ختم کرے جہاد ختم کرے علامہ اقبال رحمۃ اللہ دشمن سے اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے اقبال یہ بھاگا اور سے نہیں بڑا روح محمد کے بدن سے نکال اسلام کو یمن سے نکالو مسلمان نبی اساں جاننے تے وڈے نبوت دے رستے ابن عباس نگر دی بحث کے اندر جاواں علماء دی بحث ہے لیکن میں کتاباں پیش کر سکتا کہ نے آخر نبی سے بات کرنی آدمیت محمد میں میں سامنے کی انصاف ہوئی ہے اگر نام نبوت کافر ہے نبوت دا لاکھ ہونا تو بولو میرے کو نرم گوشا کوئی نہ میں وہ سوراخ بند کرنا چاہنا جنہیں سوراخوں میں دین دے اندر رکھنا اندازی کی گئی ہے کل بھی دین دا پہرے دار ہندوستان دے اندر احمد رضا سی اج کل کئی پیرن بھی بڑی چڑ لگتی ہمیں بریلوی نہ آکھو میں آخیا تسی آخو تے بانے نہ آخو اسی منتے ہی نہیں اچھا بولو اگر سانو بریلوی نہ آخو میں کہتا ہوں آدھا کون اور تسی لاکھ واری بھی آخو نا جیڑی بریلوی دی شرائط ہے تواڈے وچ ایک ہی کوئی نہیں تساں سلا کلی میرا امام کلا اچھا بولو جدو نبی دی توہین دا بوار گرم ہویا حضور دے علم غیب نو پاگلا جانوراں نال تصویر دی گئی نبی پاک دے علم نال شیطان دا علم زیادہ ہے او ہر مومن دی
دیکھ لو جدوں بھی حضور تے قربانی دیتی ہے سنیاں کیوں جی ایویں نہیں جی علم دین کون سی بولو ممتاز قادری پاکستان دی بڑی وڈی جماعت ہے وہ ممتاز قادری دے گئے باپ کول بھائی کول وڈے کول اگر تسی آکھدے ہو بھی اسی تواڈے نال دے ہیں ساڈے نال یعنی اپنا نال ہے اسی یہ چھڑا لینے اگو ممتاز قادری دے برا کیا غازی بیچے نہیں جاندے اچھا بولے تھوڑا جا بولے جی مینوں ایک آدھا مولوی جی کی گل ہے جدوں بھی ناموس رسالت دی گل آئی ہے میدان وچ سنی آیا دوے گلاں کردے آیا کیوں نہیں میں کہ تھوڑا جا غور کر قربانی جدوں لگدی ہے حلال جانور کبھی ویکھیا نے حرام جانور دی بھی قربانی سونے جدو قربانی ابراہیم دی سنت واسطے توجہ ہے ہوں انگریز چاہتا سی بھی مولوی تے بڑے بڑے پیدا کر لے کوئی ہو جا بندہ پیدا کرا جڑا جہاد ختم کرے اے پھر مرزے نو اٹھایا گیا بڑا قابل بندہ سی کلرک دی نوکری کردا 1500 روپیہ اس وقت دی تنخواہ سی میں ہوں چونکہ کتاباں لیا نہیں سکیا انہیں خود لکھیا آدھا میں ساری زندگی برطانوی پارلیمنٹ کا وفادار رہا برطانوی ہوں تو سیانے بندے ہو جڑا رب دا سچا نبی ہوئے او رب دا پابند ہوندا یا انگریز دا اللہ رب العالمین نے فرمایا یہود و نصارا کدے تواڈے تے راضی جڑ گیا ہے ہوں یہ جو انگریز دی سرپرستی سی انہیں پہلے آخیا جی میں مجدد مڑ کی ترقی مڑ آدھا جی میں مہدی پھر آدھا جی میں عیسیٰ مہدی مسیح موعود جڑا حدیثاں چاہتا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آنا انہیں انہوں تو استدلال کر کے اپنے آپ مسیح موعود قرار دیتا مڑ اگا تھوڑی اور ترقی کی تھی آدھا میں ذلی نبی ہوں ذلہ دن عکس ہوں کہ میں نبی پاک دا عکس نعوذ باللہ من ذالک بن کے آیا پھر اگا ترقی کر دیا آدھا میں بروزی مستقل نبی بن کے آیا ہوں اس دی زبان ایڈی چنگی سی اینو نبی آکھن تے دور دی گل ہے مرزے اینو شریف بندہ بھی ثابت نہیں کر سکے کتاب دا نام ہے روحانی خزائن میں وہ نام رکھا ہے شیطانی خزائن وہ دے وچ لکھدا ہے نعوذ باللہ من ذالک آدھا جو مجھے نہ مانے
وہ کتیوں کے بچے ہیں، کنجریوں کے بچے ہیں، انج دی زبان استعمال کردا رہیا تے دعوے کردا رہیا نبوت دے. کسے پوچھے ہوئے جیڑی وحی تیرے کول ہوندی او جڑے فرشتے لے کے اوندے انہاں دا نام کی اکھے ٹیچی پھچ اچھا جی ہو جائے بناسپتی نبی وہ جے بناسپتی اما دا نام کی اکھے گھسیٹی. میں نے ایک فیصلہ بعد تقریر کر دیا میں گل دسی تے بعد بندہ پوچھدا جی گھسیٹی دی وجہ تسمیہ کی ہے؟ میں کہ اونوں درکیندہ بن رہی ہے. اچھا بول میں کہ درکیندی بن رہی ہے تا کر کے دا نام ہے درکیون دی وجہ تے گھسیٹی. میں گل لیا گھسیٹیاں والے شریف ہوئے گل کرتے نبی کو فرمائے تو بڑی اللہ نے مسیح سے محمد میں مسیح بن کے میں مثال بن کے آیا ظالما. میرے نبی دی مثال 1.25 نبیوں میں کوئی نہیں. اچھا بولو میرے نبی دی مثال 1.25 نبیوں میں. حضور فرمایا حسن یوسف میرے حسن دا ایک قصہ ہے. یہ دے ایک قصے دا نام حسن یوسف ہے. اس محمد دے سارے حسن دا عالم تو سونے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا جیڑا دعویٰ کرے وہ کی ہے مرتد. جھوٹا تو ہے ہی صحیح کہ اپنے آنکھوں نال. کئی ایسے بھی ہیں جڑے ہیں کافر لیکن اسمبلی نے کافر بولو آخیا. لیکن اگر شریعت ویکسو تو پتہ چلا دینی مسئلہ اسمبلی کا محتاج نہیں ہوتا. اچھا یہ دسو آج اسمبلی کہہ دے مل جائی مسلمان ہیں مان لے سو تے پھر جدو دین دا مسئلہ اسمبلی دا محتاج ہی نہیں. ہوں اتنے بہ کے فیصلے وہ کرن کسی نو کل واللہ نہیں آئی کسی نو سورت کوثر نہیں آئی کسی نو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا. تھوڑا جا بولے ہوں انج دے بندے بہ کے 28-30 کروڑ عوام دی تقدیر دے فیصلے کر دے. مڑ فیصلے پتہ کی ہو جاتے ہوں محدث ابن جوزی فرمایا 2 بندے پہن لڑ دے بکری تو ایک بکری دا کان آپ لے چھکے دعا آپ پلے چھکے وہ آکھے میری ہے وہ آکھے میری ہے. ادو کوئی چنگا سیانا اسمبلی پارلیمنٹ دا ممبر ٹپیا. اچھا بولے تھوڑا جا بولے کوئی پارلیمنٹ دا ممبر ٹپیا بندہ ترکڑا سی انہیں کیا کیوں پلڑ دے اکھے وہ آدھا بکری میری ہے وہ آدھا میری ہے. اکھے انج کرو تسا میں دیو حلف کہ جڑا فیصلہ میں کر دے ماں تو انو قبول ہو سی تو دو میں جائے نہ منیا او دی رن نو 3 طلاقاں. اچھا بول آج کل کئی بندے آج بھی میں نے ایک بندے فون کیتا ہے فیصلہ بعد اکھے جی بیگم نو غصے نہ 3 باری طلاق آ چھڑے کاوڑی طلاق ہو جاندی. میں کہ کبھی کسی ہنس کے بھی دیتی بھی آج تو سالن چنگا پکایا جا 3 طلاق کیوں جی اور کدی ہنس کے بھی دیتی کسے بڑی عجیب. میں کہا جناب یوٹرن قوم ہے کرتوت کر لیندی مولا مولوی صاحب کوئی راہ لبے نا. میں کہا جی ہوں راہ تو بند کر لینی آپ
اسی کتوں لبھیے مڑ ادو تے فتوا لبدا نہیں ایک قوم ہی جو جی بھی ہے وہ آدھی ترائے 100 واری دے جا تیرا ٹوٹا ہی نہیں انہاں دا اپنا کوئی نہیں رہا انہاں کسے دا نہیں دینا اچھا بولو اور ایک ران مگر مذہب بدلی کلن اور پہلے قدم سوچو سوچ کے اٹھاؤ انہیں آخیا میں اگر نہ منو تے مڑ تہاڈی رن نو ترا طلاقاں بیلی جذبات وچ کھلیا حلف دے بیٹھے حلف جدو دے بیٹھے اس منبر صاحب آخیا کان چھڈو دو کان چھڈے انہیں کان پھڑیا دا بکری میری لے کے ٹر پیا ہن بیٹ بیٹ ویکھن نہ بکری لین جوگے جے آکھن نہیں تے رن جاندی تے جے آکھن بکری ساڈی ہے تے رن جاندی ہے تے جے رن رکھن دے اچھا بولو آپ پاکستانی کسے جوگے بھی نہیں ایویں نہیں ہوں تو مولوی صاحب تمہیں کی تکلیف ہے اتنے سادات بیٹھے پیر بیٹھے بھائی تو نیا لے لو حقوق گھیو آ چینی 200 کی 400 دی کلو بھی ہو جاوے نا نہ پیرا نو فرق ہی نہیں نہ مولویاں ساڈا حلوہ چلدا ہی رہنا اچھا بولے تو تواڈے پر ہوئے تے جے تانوں وارے چین تے میں نال نہ کرے اس تو بھی کام چاہ کے رکھن ایویں نہیں جی ایک بادشاہ آئی ہو سا کیا پرلے شہر جاندن بندے کماون ایتھے ٹول پلازا بنا جیڑا جاوے اس تو 5 روپیے لگے وہ بندے یا ٹپن جناب دریا تے وہ 5 روپیے لے لون وہ قوم چپ رہی مہینے تو بعد وزیر نے پوچھا کو بولیا کہ کوئی نہیں انہیں آخر چلو ہوں دا کر دیں میں آخری گل کرن لگا اپنی مثال دیون لگا کہ آپ کی ہیں انہیں آخر دا کر دو مہینے تو بعد وزیر نے پوچھا کوئی بولیا انہیں آخر کوئی نہ دا دیتی جانی اس کہ انہیں انج کرو 10 روپیے بھی لگو جڑا ٹپے 5 لتر ہی مارے وہ جو لتر ہی شروع ہو گئے مہینے تو بعد بادشاہ وزیر نے پوچھا کوئی ہلیا فروکیا اس کو کہ بڑی سست قوم مجال حل جو انہیں جناب اعلان کیتا میں قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں ساری قوم اکٹھی ہو گئی تو بادشاہ سلامت کہنے لگے میری طرف سے میری رعایا کو کوئی شکایت ہوں سارے شیر سٹی بیٹھے بچے وڈے وڈے جے بولیے سانو اندر چکر سی ایک بابا بیٹھا ہی 17 سال ہو سکیا مار ہی دیکھی نا میں گل تکرن دی انہیں کہا کار بابا اٹھا سکیا بادشاہ سلامت ایک شکایت ہو سکیا کیڑی ہو سکیا لتر مارنے والے بندے بتاؤ سانو لیٹ ہو جائے اچھا بولا لتر مارنے والے بندے بتاؤ سانو لیٹ ہو جاندی سوڑیو جنی دیر ملک پاکستان میں مصطفیٰ کے قرآن کا قانون نافذ نہیں ہوتا ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے اب نبی کریم نافذ ہوئے سانو ختم نبوت دیکھنا جنون سمجھانی ہوگی شور بچانا کی ہوگی عمر جیسا غیرتمند بادشاہ عوام نے بولنے سے پہلے محمد نے اندر دشمنوں مار سکنا دے لو جی یار زندہ صحبت باقی سونے عقیدہ ذہن چ رکھ لو جیڑا آکھے میں نبی ہاں او مرتد واجب مسئلہ سمجھ لے دمی آپ نے بندوق چا کے ٹور پڑو رات کو مولوی آ گئے جیڑا لبے مار دو آج میں بھی نال وضاحت کر دے سزا قتل دی دینی حق میں وقت دی ذمہ دار اچھا بولو حق میں او چنگا ہو گئی یا ماڑا ہوئے انہیں دینی ہے اپاں عالم صرف فتنیاں تو آگاہ کرن عوام انہاں تو بچے سزا دینی کے دا ذمہ داری اچھا بولو حق میں وقت دی 3 دن ٹائم دے وے اگر توبہ کر لوے ٹھیک نہ کرے تے حاکم اپنی کسٹڈی وچ رکھ کے انہوں سزا دے دے تسی نہ جہاد شروع کر دے وے مڑ اگلے نو چاٹ مار کے آپ دے لات بنائی کھلے ہوئے اچھا بولو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها
اللہ کسی جان تو دی طاقت تو بعد بوجھ نہیں پوندا یہ ساری ذمہ داری نہیں علماء دی ذمہ داری ہے فتنہ تو آگاہ کرنا عوام دی ذمہ داری ہے ایسے بے ایمانہ مرتدہ نہ لین دین سلام دعا شادی بیاہ سب حرام انہوں تو کنارہ کش ہو کے الگ ہو جاون تے باقی رہ گیا مسئلہ مڑ ممتاز قادری کیوں مارے ہے اگر کسی دے سامنے کوئی گستاخی ہوئے او جذبات چاہ کے قتل کر دے دے پھر شریعت آ دیئے وہ بھی مجرم نہیں اچھا بول وہ بھی مجرم نہیں دعا کر اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین